اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ شعبان ہمارے سامنے ہے، اس کے چند ایام باقی ہیں، اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے آپ میں ایک نرالا اور مبارک اور عظیم مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، تمام صحیفوں کا نزول ہوا، اور آخری کتاب جو تمام کتابوں کا نچوڑ یعنی قرآن مجید ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ رمضان کے مہینے کی عظمت اور اہمیت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا تعلق، اس کا رشتہ قرآن کریم کے نزول سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کریم کے سننے اور سنانے کا ایک معمول سامنے آتا ہے۔ رمضان کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 ماہ پہلے ماہ رجب میں ہی رمضان کے تعلق سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ اپنی دعا میں فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جہاں آپ کی زندگی کی ورق گردانی، آپ کی زندگی کو پڑھنے اور دیکھنے اور مطالعہ کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے دل نہیں لگاتے تھے، دنیا سے آپ کا تعلق اتنا ہی تھا جتنا کہ کشتی کا تعلق پانی سے ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس دعا کے اندر دیکھیے کہ فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ماہ رجب کے اندر اور ماہ شعبان کے اندر برکت نازل فرما، اسے مبارک فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کہ زندگی کی طوالت، زندگی کی درازی اس لیے مانگی جا رہی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں حاصل ہو جائے اور اس کے جو برکات ہیں، اس کی جو نیکیاں ہیں، اس کے جو ثواب ہیں، اس کو ہم پالیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دعا فرمائی، اور دعا کے بعد جب ماہ شعبان آ جاتا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے بعد شعبان ہی ایک ایسا مہینہ ہوتا جس میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ایک طرف آپ نے دعا فرمائی، فکر دلائی، توجہ دلائی، خیال دلایا کہ رمضان کا مہینہ آنے کو ہے، اور دوسری طرف آپ نے عملی طور سے اپنے کو رمضان کے استقبال کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا کہ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ، اس کا اکثر ایام آپ روزے سے گزارا کرتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ رمضان کی قدر و قیمت، رمضان کی اہمیت اور رمضان کے استقبال کی تیاری تھی کہ روزے رکھ رہے ہیں آپ، اور نیکیوں میں اضافہ عام معمول سے زیادہ ہو جاتا تھا۔ اور جب شعبان کا مہینہ جاری ہوتا ہے تو نصف شعبان پہنچتے پہنچتے
ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں آپ نے عبادت فرمائی اور اس کی اہمیت بیان فرمائی۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات کو جاگو اور اس کے دن کو یعنی نصف شعبان 15ویں شعبان کو روزہ رکھو۔ یہ اسی لیے یہ عادت، یہ مزاج بنانے کی کوشش کی تاکہ رمضان کے مہینے میں روزے کا رکھنا اور رمضان کے مہینے میں جاگنا، عبادت کرنا، شب قدر کی تلاش کرنا، رات کو گرے وزاری، آہوزاری اور اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، مناجات کرنا، یہ تازہ ہو جائے، زندہ ہو جائے اور مزاج میں داخل ہو جائے کہ انسان سال کے 12 مہینے رمضان گزرنے کے بعد جب عام زندگی میں آتا ہے، عام مہینوں میں آتا ہے، تو وہ مزاج، وہ عادت نہیں رہتی جو رمضان کی رہتی ہے، اور دھیرے دھیرے دنیا کی مصروفیات، دنیا کی مشغولیات میں مصروف ہو کر وہ نیکیوں سے ایک طرح سے دور ہوتا جاتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق کمزور ہوتا جاتا ہے، اللہ سے اس کا لگاؤ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس کو بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب توجہ دلائی۔ اب رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، اس کا استقبال، اس کی آمد پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کہ رمضان کی قدر کو پہچاننا پہلے تو، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اسلام کا ایک اہم رکن یعنی روزہ، اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اسلام کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر بیان فرمائی کہ پہلی چیز کلمہ توحید، کلمہ شہادت کا اقرار، کہ انسان نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، الغرض اسلام کے تمام افعال، تمام اعمال اور پوری زندگی اسلام کے رنگ میں رنگ دے، لیکن توحید کا اقرار نہ کرے، کلمہ شہادت کا اقرار نہ کرے، اس کو نہ مانے، تو اس کے سارے کے سارے عمل بیکار، اکارت ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز اسلام میں داخلہ کلمہ توحید۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد کے 4 اور رکن، ایک نماز جو دین کا ستون ہے، نماز وہ عبادت ہے جو دن میں 5 بار ادا کی جاتی ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے اور پورے رمضان کے مہینے میں رہتا ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 بار ہے اور حج زندگی میں 1 بار ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے آپ میں اس لیے مثالی ہے، جداگانہ ہے، نمایاں ہے کہ رمضان میں روزے کی عبادت انجام دی جاتی ہے۔ رمضان میں تراویح کا ایک خاص نظم ہوتا ہے جو عام مہینوں میں نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے رمضان میں اعتکاف جیسا مسنون عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو کسی اور مہینے میں مشروع اور ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں شب قدر، جس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ شب قدر کی فضیلت میں پوری کی پوری آیت دلیل ہے، اور اسی شب قدر کی تلاش میں، اسی شب قدر کی طلب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ کبھی تو پہلے عشرے کا، پھر نہیں ملی تو دوسرے عشرے کا، اور پھر نہیں ملی تو آخری عشرے کا۔ یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے آخری عشرے کو مسنون فرمایا، جس میں 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات کو شب قدر کی تلاش کے لیے آپ نے توجہ دلائی۔ تو رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے آنے سے انسان ایک طرح سے مایوس ہو کہ ارے بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، نماز میں زیادتی ہو جائے گی، تراویح میں اضافہ ہو جائے گا، بلکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو صحابہ کرام کے سامنے ایک لمبا خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا
کہ رمضان کا مہینہ تمہارے سامنے ہے، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو شہر عظیم مبارک کہ بہت مبارک اور بہت عظیم مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ایک طرح سے سیل کا مہینہ ہے، ایک طرح سے آفر کا مہینہ ہے، جس میں نیکیاں کم کرے اور ثواب زیادہ ملے، کام کم کرے اور اجر زیادہ ملے، کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو 3 حصوں میں کر دیا ہے۔ اولہ رحمت، کہ پہلا جو عشرہ ہے رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اوسطہ مغفرت اور آخرہ عتق من النار۔ اس میں ایک حکمت ہے کہ جو اللہ کے بندے اللہ سے دور تھے، اللہ سے غافل تھے، انہوں نے تھوڑی عبادت کی، تھوڑی ریاضت کی، تھوڑا مجاہدہ کیا، تھوڑی سی محنت و مشقت اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش سے ان کو صاف و پاک کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا عشرہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے پروانے بانٹنا شروع کر دیے، لوگوں کو نوازشیں اور لوگوں کی بخششیں فرمانی شروع کر دی۔ اور جب آخری عشرہ آیا تو جو پہلے عشرے میں اور دوسرے عشرے میں عبادت فرمائی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر بندے کو جہنم سے آزادی اور جہنم سے خلاصی نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اس لیے مبارک ہے کہ اس میں بہت سی وہ چیزیں ہیں جو غیر رمضان میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ایھا الناس نہیں فرمایا بلکہ ایھا الذین آمنوا فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جو اللہ کو تسلیم کر لیے ہو، جو رسول کو مان لیے ہو، جو لوگ اسلام کو، اسلامی شریعت کو دل سے قبول کر لیے، ان سے ہمارا خطاب ہے، ان سے ہماری بات ہے۔ جو اللہ کو مانیں گے اللہ کی ماننی پڑے گی، جو رسول کو مانیں گے رسول کے طریقوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جیسے کوئی کسی حکومت کو تسلیم کر لے، جب حکومت کو تسلیم کیا تو حکومت کے فرمان کو، حکومت کے قانون کو چاہے نہ چاہے تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور حکومت کے فرمان اور حکومت کے قانون انہی پر لاگو ہوتے ہیں جو حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، اور انہی سے حکومت کا تعلق بھی ہوتا ہے۔ ان کو نوازشیں ہوتی ہیں، ان کو عطایا ہوتی ہیں، ان کو جو ہے سہولتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جو ہم کو تسلیم کر لیے ہو، اسلام کو مان لیے، ایمان لے آئے ہو، کتب علیکم الصیام، دیکھو تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے۔ روزہ کوئی سنت نہیں، روزہ کوئی نفل نہیں، روزہ فرض ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کھاتا تھا، پیتا تھا، 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ اس کو بھوکا رہنا پڑے، پریشانی کی بات ہے، کیسے وہ رہے گا؟ لیکن نہیں، اس کے سامنے جب یہ حکم آ جائے کہ اب تم کو یہ کرنا ہے تو اب اسے کرنا لازمی ہے، خواہ اس کا دل کہے یا نہ کہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش دیکھتے ہیں، انسان کا ارادہ دیکھتے ہیں۔ اب سوچیں کہ ایک انسان جو دن میں کئی بار کھاتا تھا، جو دن میں کئی گلاس پانی پیتا تھا، جس کو گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی، آخر کیا عجوبہ ہو گیا، کیا کرشمہ ہو گیا، کیا معجزہ ہو گیا کہ وہی انسان کل بھوکا رہ نہیں پاتا تھا، پیاسا رہ نہیں پاتا تھا، پسینے برداشت نہیں کرتا، گرمی برداشت نہیں کرتا تھا، آج اچانک وہ ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا ہے، جبکہ وہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے، اپنے روم کے اندر بھی ہوتا ہے، اے سی میں بھی ہوتا ہے، اور بہترین سامان، بہترین چیزیں ہوتی ہیں، پھر بھی نہیں کھاتا پیتا۔ صرف اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کوشش کرتا، اللہ تعالیٰ جو اللہ اس کی بھوک پیدا کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ اس کی بھوک کو مٹا دیتے ہیں، جو پیاس کو پیدا کرتے ہیں وہی پیاس کو مٹا دیتے ہیں۔ تو انسان کا کام ہے کوشش کرنا، ارادہ کرنا، تہیہ کرنا، عزم مصمم کرنا، اپنے کو تیار کرنا، اور باقی آگے کے مراحل، آگے کے منزلیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت و شفقت سے آسان فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں تنہا شکار ہو تو اس کے لیے مصیبت، پریشانی بڑی محسوس ہوتی ہے، بوجھل ہوتی ہے، وہ کڑتا ہے کہ ہم ہی تنہا گرفتار ہیں، ہم ہی تنہا پریشان۔ لیکن اگر اس کو معلوم ہو کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت کسی اور پر بھی آئی ہے،
کوئی اور بھی اس کا شکار ہے تو سمجھتا ہے کہ چلو میرا ساتھی ہو گیا، ہم ہی تنہائی سے گرفتار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مزاج کی رعایت کرتے ہوئے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزہ اسی طرح فرض ہے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزہ فرض کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سابقہ قوموں پر، سابقہ ادیان میں روزے کا وجود تھا، اب اس کی نوعیت الگ رہی ہوں یہ الگ بات ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کیا روزے کا مقصد کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی آ گئی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں پانی کا شارٹیج ہو گیا؟ کیا کھانے میں کمی آ گئی؟ کیا خزانے میں کمی آ گئی؟ کیا اللہ تعالیٰ ایک مہینہ لوگوں کو بھوکا اس لیے رکھ رہا ہے کہ لوگ تاکہ کم کھائیں، نہ کھائیں، ان کو نہ ملے؟ نہیں، اس روزے کا مقصد بھوکا رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ انسان کے اندر جو قوت بہیمیہ ہے، جو قوت شہوانیہ ہے، اس کو توڑا جا سکے، اس کو کنٹرول میں لایا جا سکے، اس کو اعتدال پر لایا جا سکے، اس کو دائرے کے اندر محدود کیا جا سکے، کہ جو انسان بے لگامی کی طرف، آزادی کی طرف، نافرمانی کی طرف اور جو ہے گناہوں کی جانب تیزی سے دوڑ رہا تھا، اس کی قوت کو لگام دی جا سکے، اس کو کنٹرول میں کیا جا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں اس روزے کا مقصد اولین، مقصد اصلی یہ ہے لعلکم تتقون۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی خوف خدا، اور خوف خدا کا مقصد گناہوں سے بچنا، لعلکم تتقون۔ ظاہر سی بات آپ دیکھیں کہ وہی انسان جو روزے دار ہے غیر روزے کی حالت میں کھاتا تھا، پیتا تھا، اور اب رمضان آیا، پیاس کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے، تیز بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کھانے کی سامان مہیا، پینے کی چیزیں مہیا، بہترین مشروب ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اپنی چیز ہے، اپنی ملکیت استعمال نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ، سماج کے لوگ، ساتھی، دوست، احباب سب یہ جانیں کہ یہ روزے دار ہے، اندر کھا کے آ رہا، لیکن وہ کیوں نہیں کھاتا؟ وضو کی حالت میں کلی کرتے وقت پانی ڈالتا ہے اور حلق سے باہر نکال لیتا، حلق کے اندر نہیں اتارتا۔ کیا حلق کو کوئی چیر کر، کوئی پھاڑ کر، کوئی کیمرہ لگا کر دیکھے گا؟ نہیں دیکھ سکتا۔ غسل خانے میں جاتا ہے، غسل کرتا ہے، کلی جو غسل کا ایک اہم فرض ہے اس کو انجام دیتا ہے، اور پانی منہ میں ڈال کر کلی کر دیتا ہے، پیتا نہیں، ایک قطرہ پانی اتارتا نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ خوف خدا ہے، یہ اللہ کا استحضار ہے۔ جو روزے دار رمضان کی حالت میں پیاسا، بھوکا، ایک لقمہ اور ایک گھونٹ پانی اپنے منہ کے اندر، اپنے حلق کے اندر اتارنے کو روادار نہیں ہوگا، وہ مسلمان کیسے غیر رمضان میں کسی کا مال کھائے گا، کسی کا مال ہڑپے گا، کسی کی چیزوں کو زبردستی لے گا، کسی کی چیز کو ناجائز طور پر استعمال کیسے کرے گا؟ یہ مزاج بنانے کا مقصد ہے کہ روزے سے یہ مزاج خود بخود بنتا ہے، اور یہ ایک دن کے روزے سے نہیں، 2 دن کے روزے سے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، کچھ دن روزے رکھنا، معدودات، اور یہ معدودات کی تفسیر آگے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو ماہ رمضان کو دیکھے پائے اس پر روزہ رکھنا ہے، اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ پورا رمضان کا مہینہ اس بات کی پریکٹس ہے، اس بات کی مشق ہے، اس بات کا نچوڑ پیدا کرنا ہے کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے، خوف خدا آ جائے، اور انسان کو بے لگامی سے، انسان کو آزادی سے، انسان کو گناہوں سے روکنے سے سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ خوف خدا ہے، خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا استحضار ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، اللہ جان رہا ہے۔ اور یہ کیفیت جبھی پیدا ہوگی جب رمضان کے مہینے میں جو اعمال ہیں اس کو انجام دیا جائے اور روزے کو روزے کے طریقے سے رکھا جائے۔ کہ حدیث کے اندر حضور نے فرمایا بہت سے جاگنے والے ایسے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے بھوکے رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ بھوکا رہنا محض روزہ نہیں ہے، روزہ یہ ہے کہ اللہ کی منہیات،
جو منکرات، جن چیزوں سے رکنے کو اللہ نے کہا ہے اس سے رکنا، یہ ہے روزہ۔ یہ روزے کی حقیقت۔ کان غلط چیز نہ سنے، آنکھ غلط چیز نہ دیکھے، زبان غلط بات نہ بولے، ذہن میں غلط خیالات نہ آئیں، پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے۔ اسی طریقے سے جو چیز کرنے کو ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ہو، تراویح کا اہتمام ہو، اور بالخصوص اس مہینے کو تمام آسمانی کتابوں سے خاص تعلق ہے، لہذا آخری کتاب جو قرآن مجید ہے اس کی تلاوت کی جائے۔ ان تمام لوازمات کے ساتھ، ان تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ، ان تمام چیزوں کی پابندی کے ساتھ جب رمضان کا استقبال کیا جائے گا اور رمضان کی تیاری کی جائے گی، رمضان کے مبارک مہینے کو گزارا جائے گا، تو انسان اس کے ثمرات، اس کے اثرات 11 مہینے تک محسوس کرے گا۔ انسان کا جتنا اچھا رمضان کا مہینہ گزرے گا اتنا ہی اچھا، اتنا ہی نیکیوں والا، اتنا ہی جو ہے خوبیوں والا، اتنا ہی کمالات والا باقی کا پورا سال اس کو گزرے گا۔ چاہیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے رمضان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو دل سے، دماغ سے، طبیعت سے، مزاج سے، عادت سے تیار کر رکھیں اور اپنے معمولات کو ابھی سے جو ہے ٹھیک کریں، تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکے، زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے، زیادہ سے زیادہ ورد اوراد ہو سکے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار ہو سکے، زیادہ سے زیادہ ہمارے اعمال نیک ہو سکے، انجام دے سکیں۔ ایک طرح سے رمضان کا مہینہ ایک مہمان ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب مہمان کی قدر کی جاتی ہے، اس کی اچھی ضیافت کی جاتی ہے، تو مہمان جا کر دوسروں سے کہتا ہے کہ بھئی بڑا اچھا میزبان تھا، بڑا خیال کیا، امید سے زیادہ اس نے اپنی طاقت سے زیادہ ہمارا اکرام کیا، تو لوگ بھی اس کے یہاں آمد کے منتظر رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ ایک مہمان ہے، اللہ کی جانب سے مہمان ہے، اور رمضان کا مہینے کی جب قدر کی جاتی ہے، اس کی ضیافت تراویح کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے اور تلاوتوں کے ذریعے سے جب کی جاتی ہے، تو یہ رمضان اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر سفارش کرتا ہے، اللہ سے خوش ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس بندے کو مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی کہ ہم رمضان کے مہینے کی قدر کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی نزاکت کو سمجھیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔